اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے پہلے سپارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ دوسرا سپارہ شروع کریں گے اور اس کا پہلا رکوع مکمل کریں گے۔ اس کا پہلا رکوع مکمل کرنے سے پہلے اس کی شان نزول اور تمہید آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر تحویل قبلہ کا موضوع بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اور نماز کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے جہاں پر خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کا رخ ہو جاتا تھا، اور کیونکہ اسی کی سیدھ میں آگے بیت المقدس بھی تھا تو بیت المقدس کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہو جاتا تھا، یعنی آپ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پر بیت المقدس مدینہ سے شمال کی جانب تھا اور خانہ کعبہ جنوب کی جانب تھا، تو وہاں پر پہلے 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ تو بعد میں پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا، اور جو امامت کا سلسلہ تھا وہ یہود سے مکمل طور پر ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا گیا۔ تو یہود نے مسلمانوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور عام مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کا ذکر یہاں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم اللاتی قاموا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا، یعنی یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کو کہیں گے کہ پہلے تو یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اچانک یہ خانہ کعبہ کی طرف کیوں رخ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے؟ تو آپ کہہ دیں کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ مین چیز اللہ کا حکم ہے، جس طرح پہلے بھی آیا ہے کہ مشرق و مغرب تمام اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ جب چاہے کوئی حکم دے دے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حکم کو پورا کریں، خواہ وہ حکم جو مرضی ہو، خواہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو یا خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو۔ بے وقوفوں سے مراد یہاں پر مشرکین عرب اور علماء یہود اور منافقین وغیرہ ہیں۔ یہاں پر ایک بخاری شریف کی روایت بھی ہے، حضرت برا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن خود آپ کی چاہت یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، یعنی ہجرت کے بعد۔ چنانچہ اب حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اس کی طرف ادا کی، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ آپ کے ساتھ نمازیوں میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں پہنچا، وہاں جماعت رکوع میں تھی۔ اس نے ان سے کہا، اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھ کر ابھی آ رہا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے سنا تو اسی حالت میں وہ کعبہ کی طرف ہوں گے، یعنی جب اللہ کا حکم آتا گیا تو اسی ٹائم انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آ جائے تو اپنی روایات اور رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے، خواہ وہ کتنی پرانی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے حکم کو اہمیت دینی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں ایک عادل امت بنایا ہے جس کا ایک ہی کعبہ ہے، ایک ہی امت مسلمہ ہے، تاکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے ہیں قیامت کے دن
وہ گواہ ہو جائیں کہ انہوں نے تمام جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا، اور اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تم لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر سکو کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے۔ یعنی ہجرت کے بعد بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کون کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا۔ مین یہاں پر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لینا چاہ رہا تھا، امتحان لینا چاہ رہا تھا، اور سچے لوگوں کو علیحدہ کرنا چاہ رہا تھا، اور جو منافقین اور جھوٹے لوگ ہیں ان کو علیحدہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر یہ اللہ نے ہدایت دی، ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی رسولوں پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو تعمیل ہے وہ ظاہری طور پر مشکل کام لگتا ہے، لیکن جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کے لیے کام مشکل نہیں، وہ فوری طور پر جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس پر فوری اطاعت کرتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ ہم نے آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، اور وہ آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کا جو آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کرنا تھا اس کو قبول کیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا۔ تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی کی طرف پھیرا کریں۔ اب یہاں پر باقاعدہ طور پر خانہ کعبہ کو قبلہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اہل کتاب کو اس کے اللہ کی طرف سے اور حق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔